بارے میں معلوم کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مقامات کا سفر کیے اور آپ کے سفر کی قسمیں کیسی تھیں۔ تو ابتدائی حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفاء آپ کا نام تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھی، اور وہ عرض کرتی ہیں کہ ولادت کے وقت جو معاملات پیش آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نور دکھائی دینے لگا کہ روشنی کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی وادی میں سے ملک شام کے محلات نظر آنے لگے، اس قدر روشنی نورانیت نظر آئی۔ پھر اس کے بعد آپ مزید احوال ولادت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی آلائش، کوئی قسم کا میل کچیل آپ کی جسم اطہر پر نہیں تھا، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد دائنی جانب رائٹ سائڈ سے دیکھتی ہیں کہ ایک نور روشنی برآمد ہوئی اور روشنی دکھائی دینے لگی۔ پھر آواز آتی ہے کہ ان کو لے جاؤ اور مشرقوں کی سیر کروا کر لاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ذکر کرتی ہیں کہ پھر بائنی جانب سے لیفٹ سائڈ سے نور کی روشنی اور نورانیت دکھائی دی، اور پھر آواز آئی کہ ان کو لے جاؤ اور مغرب کے متبرک مقامات کی زیارت کرواؤ۔ تو اس طریقے سے بی بی شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر کے بتلاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے بعد آپ کو مشرقوں کی متبرک مقامات کی زیارت کروائی گئی اور مغرب کی بھی متبرک مقامات کی زیارت کروائی گئی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر اقدس یہ بھی رہا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 یوم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمائے اور بی بی سویبہ کا فرمائے۔ اس طریقے سے چند دن بعد دائی حلیمہ کے ساتھ بنی سعد قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہاں پر آپ کی رضاعت کی مدت پوری ہوئی اور دائی حلیمہ کے پاس آپ رہے۔ پھر اس کے بعد دائی حلیمہ لے کر آئی اور آپ کو آپ کے والدہ گرامی کے پاس رکھیں، تو اس وقت تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 یا 7 سال کی تھی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ بنی نجار جو آپ کے آبائی قبیلہ تھا اس میں مدینہ منورہ کو لے گئیں، اور پھر وہاں پر تقریباً 1 مہینہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مائکے میں اپنے والد گرامی کے وطن کو گئی اور وہاں پر رہیں، اور ساتھ میں ایمن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ سے وراثت میں ملنے والی باندھی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ رہی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر وقت ولادت ہی کیے، اور ایک سفر آپ کی عمر شریف 7 یا 6 برس کی تھی، اس وقت مدینہ منورہ کا سفر کیے، اور بنی نجار میں آپ کے ننیالی قافلہ قبیلہ رہا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ گرامی کے ساتھ تقریباً 1 مہینہ رہے۔ پھر وہاں سے بی بی آمنہ واپس ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خزانے انہیں آ لیا، اور راستے میں ابوا مقام جو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے وہاں پر آپ کا وصال ہو گیا اور آپ انتقال کر گئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا سفر رہا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے آپ کی جدائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آئے اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور انہی کی نگہداشت میں آپ کی پرورش ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت اور آپ کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے لی، اور آپ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کیا کرتے اور ان کو چاہتے، اس قدر محبت کرتے کہ بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دستر پر نہیں بیٹھتے اور کھانے میں اپنے آپ کے ساتھ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک فرماتے۔ اس طریقے سے ابو طالب کے نگہداشت میں، کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال تھیں تو اس وقت ابو طالب کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جو تجارت کے قافلے مکہ مکرمہ سے جایا کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں جا رہے ہیں اور آپ بصرہ کے قریب تک پہنچے، بصرہ کے مقام تک پہنچے۔ وہاں پر ایک راہب بحیرہ نامی راہب تھا۔ کیا نام تھا؟ بحیرہ نامی راہب تھا۔ اس راہب کی ایک کٹھیا تھی۔ راہب کہتے ہیں جو آبادی سے ہٹ کر، لوگوں کے جھمیلوں سے ہٹ کر تنہائی میں، جنگل میں، ویرانے میں ایک کوٹھری بنا لے، ایک جھوپڑی بنا لے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزارتے رہے، عبادت کرتے ہوئے اپنا پوری زندگی اسی میں صرف کر دے۔ چونکہ یہ بحیرہ راہب نصارہ میں سے تھا، عیسائیوں میں سے تھا، اور یہ راہب آسمانی کتابوں سے خوب واقف تھا، تورات، زبور، انجیل، یہ کتابوں کو پڑھا ہوا تھا اور اس کو اچھے لوگوں کی صحبت بھی ملی تھی، تو وہ نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو، جو علامتیں بتلائی گئی تھی سابقہ آسمانی کتابوں میں، تورات ہو کہ زبور ہو کہ انجیل ہو، ان سے بخوبی واقف تھا، اور اس راہب کو یہ بتلایا گیا تھا کہ یہاں پر نبی آخر الزماں کا گزر ہوگا، وہ آئیں گے، لہٰذا بحیرہ راہب کا یہ کردار بھی تھا، اور وہ عبادت میں مشغول رہتے ہوئے جو بھی قافلہ قریش سے، عرب سے آتا ان کے بارے میں پوچھتا اور وہاں کے احوال کو لیتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیوں کے بارے میں دریافت کرتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ آپ ملک شام کے سفر میں ابو طالب کے ہمراہ رہے اور وہاں سے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایت یہ رہی کہ آپ جہاں پر بھی چلتے ابر آپ کے اوپر سایہ فگن ہوتا، کہ ابر کا سایہ آپ کر رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت جاتے۔ لہٰذا بحیرہ راہب نے دیکھا کہ یہ بھی قبیلہ قریش کا ایک قافلہ آیا ہے، لہٰذا یہ مکہ مکرمہ سے آنے والے ہیں، ان کے بارے میں دریافت کریں گے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ابر اس قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ان پر سایہ فگن ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ علامتوں کو دیکھتا ہے اور اس قافلے کی دعوت کرتے ہوئے ان کو بلاتا ہے۔ ابو طالب اس کی دعوت میں گئے اور قافلے والے بھی گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے پیغمبر بیٹھیں گے۔ چنانچہ یہ بھی اس کے لیے ایک علامت معلوم ہوئی، اور بحیرہ راہب ان کی ضیافت کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ کیا تم میں کوئی اور ہے جو یہاں پر نہیں آئے؟ تو معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں نہیں آئے، وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ لہٰذا پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے آیا جاتا ہے تو پہاڑوں پر چلتے وقت بحیرہ راہب نے دیکھا کہ جس درخت کے پاس سے سرکار گزر کرتے وہ درخت سلام کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس پتھر کے پاس سے گزرتے وہ پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا۔ اس طریقے سے بحیرہ راہب نے آپ کا نام پوچھا، آپ کا قبیلہ پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامتوں کو دیکھا کہ ابر سایہ فگن ہے، درخت بھی سلام کر رہے ہیں، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں۔ لہٰذا بحیرہ راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو بھی دیکھا۔ دیکھنے کے بعد یہ تصدیق کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے پہلے ایمان لانے والوں میں رہا۔ لہٰذا بحیرہ راہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں دیکھ کر شناخت کرنے کے بعد میں ابو طالب کو یہ کہا کہ
روم کے 7 افراد نبی آخر الزماں کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، لہٰذا تم انہیں ملک شام کو نہ لے جاؤ بلکہ ان کو یہیں سے واپس لے جاؤ۔ عنقریب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہوں گے جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے، اور یہود و نصارہ ان کے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا ان کو قتل کرنے کے درآمد ہے، ان کو قتل کرنے پر آمدہ ہے، لہٰذا ان کو ملک شام نہ لے جایا جائے۔ چنانچہ ابو طالب کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ وہیں سے اپنی تجارت کا سامان بصرہ میں فروخت کیے اور پلٹ گئے، اور ایک یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چند افراد کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کو بھیج دیا، اور وہ خود تنہا جا کر ملک شام میں تجارت کیے۔ اس طریقے سے یہ 2 روایتیں ملتی ہے، تو یہ بھی ایک سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 برس کی ہوئی، اس وقت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے اور آپ تجارت کریں، تجارت کرنا ہی مکہ مکرمہ کے لوگوں کا پیشہ تھا، لہٰذا آپ کو تجارت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ کہا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اشراف عرب میں سے ہے، عرب میں شرف رکھنے والی خاتونوں میں سے ہے، اور خوب مالدار بھی ہیں، اور وہ تجارت کا سامان دیتی ہیں لوگوں کو کہ اس سے تجارت کر کے آئیں اور پھر اپنا حصہ بھی لے لیں۔ لہٰذا ایک بات یہ بتلائی گئی کہ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پاس مال تجارت رکھتی تھیں، اور اس تجارت کے لیے آپ ایک امانت دار اور دیانت دار شخص کی تلاش میں تھی کہ جو یہ تجارت کے سامان کو لے جا کر بیچیں اور بیچ کر نفع لے کر آئیں۔ چنانچہ اس طریقے سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب معلوم ہوا کہ عرب میں سب سے زیادہ صادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ اپنی باندی کے ذریعے سے بول بھیجی کہ میں تجارت کا سامان فروخت کرنے کے لیے ایک شخص کو تلاش کر رہی ہوں، کیا آپ میرے لیے تجارت کریں گے؟ اس طریقے سے مزاربت یعنی حصے داری کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے گئے، اور یہ بھی ملک شام کی طرف جانے کا قافلہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اس میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک خادم میسرہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال تجارت کو لے جانے کے ساتھ ان کی خدمت میں دی، اور ایک خزیمہ کو بھی آپ نے سرکار کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچہ یہ 2 افراد اور تجارت کا سامان لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کی عمر میں سفر کیے، تو آپ کا سفر ملک شام کی طرف رہا۔ پھر ملک شام کی طرف آپ جانے لگے، تو جانے کے وقت بصرہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک راہب وہاں پر بھی تھا جس کا نام نستورہ بتلایا جاتا ہے۔ کیا بتلایا جاتا ہے؟ نستورہ راہب۔ وہ نستورہ راہب کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درخت بالکل سوکھا تھا، اس پر کوئی پھل بھی نہیں تھا، چنانچہ قدیم زمانے سے یہ مشہور تھا کہ اس درخت کے نیچے ایک پیغمبر آئیں گے، وہ بیٹھیں گے، چنانچہ کوئی بیٹھتا نہیں تھا اس جگہ پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد بصرہ کے قریب یہ مقام رہا، لہٰذا اس درخت کو پتے پھوٹے اسی وقت اور وہ پھل بھی آنے لگا، لہٰذا اس درخت کے اوپر سرسبز و شادابی ہوئی اور بارآور ہوا، یعنی اس پر پھل بھی آیا۔ چنانچہ اس واقعے کو دیکھ کر نستورہ راہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، اور آپ سے سوال کرتے کرتے ایک ایک چیز کتاب میں دیکھتا جاتا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا جاتا۔ بالآخر اس راہب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس تھی۔ پھر اس کے بعد نستورہ راہب نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ ملک شام کو نہ جائیں، اپنا سامان یہیں پر فروخت کر کے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ میں اس مال تجارت کو فروخت کیا، اور دوگنے نفع پر، 2 گنا نفع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کے مال کو فروخت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سر کے بالوں میں تیل لگا رہی تھیں کہ دیکھتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے، اور قافلے کے اوپر 2 سفید مرغ اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ دیکھتی ہیں، بڑی تعجب کی بات ظاہر ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت بھی آپ کے پاس تھی، لہٰذا آپ نے سرکار کے پاس پیغام بھیجا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما رہے، اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کے ہوئے تو اعلان نبوت فرمائے۔ پھر اس کے بعد تقریباً مزید 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اعلان نبوت کے بعد، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بڑے سخت مزاج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، آپ کو اذیت تکلیف دینے والے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے، اس طریقے سے ماحول ہو گیا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے تک درپے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے احکام نازل کیے، تو ایک سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھوڑتے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ میں جہاں پر وہ مدینہ کے وفد آئے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو اپنے لیے جگہ دیں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر احکام الہی کے تحت مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ آپ کا اور ایک سفر رہا۔ چنانچہ اس سفر کے متعلق بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑتے وقت یہ کہے کہ اے مکہ، تو بڑا بابرکت شہر رہا اور ہمارے پاس محبوب شہر رہا، اگر ہجرت کے احکام نہ ہوتے تو میں مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین، مقدس سرزمین سے اپنی وارفتگی و وابستگی اور اپنی دلی خواہش کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے پاس بالکل محبوب ترین مکہ ہے، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں مکہ مکرمہ کو نہیں چھوڑتا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو آئے۔ اب ہجرت کرنے کے پیچھے کئی ایک اسباب بھی تھے، جس میں ایک یہ بھی بڑا سبب تھا کہ ایک اسلامی مملکت قائم ہو اور اسلامی ملک بنے، اور اسلامی ملک بننے کے بعد وہاں سے اسلام کی احکام کی اجرائی ہو۔ اسلام مکہ مکرمہ میں دبا ہوا ہو کر، لوگوں کے تحت کفار مکہ کے ظلم کے تحت رہ کر نہیں جینا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام ہجرت رکھے۔ ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مدینہ منورہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھ کر استقبال کیے۔ جب سے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ رہے ہیں، وہ
تیاری کرتے اور سرکار کے استقبال کے لیے مدینے کے باہر آ کر ٹھہرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو یہ ہجرت کا ایک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ پھر اس کے بعد جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے اور یہاں پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر مدینہ منورہ کے انصار سرکار کے مددگار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے ہوئے تو یہاں سے ایک اسلامی ملک، اسلامی سلطنت اور اسلامی ایک شہر بنا اور پھر یہاں سے اسلامی پرچار ہونے لگا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کے کافر مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور اذیت پہنچانے کے لیے لشکروں کو تشکیل دیتے اور جنگ کے لیے آیا کرتے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر یہ بھی رہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھی سفر کرنا آپ کے لیے ثابت رہا۔ لہٰذا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً جنگوں کا سلسلہ جاری ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 10 سالہ زندگی میں تقریباً قریب 100 جنگیں ہوئی۔ کتنی؟ 100 جنگیں ہوئی ہیں، جس میں سے تقریباً 19 جنگ ایسی رہی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نفس نفیس اس میں شامل رہنے والے ہوئے، جس میں جنگ بدر بھی ہے، جنگ احد بھی ہے اور جنگ خیبر بھی ہے اور جنگ تبوک بھی ہے اور فتح مکہ بھی ہے، غزوہ فتح مکہ یعنی فتح مکہ کی جنگ بھی رہی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، شریک رہے اور جنگوں کا بھی آپ سفر کیے۔ کبھی تبوک تک آپ کا سفر رہا تو کبھی خیبر تک رہا تو کبھی اور جگہ فتح مکہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف آپ کا سفر رہا۔ لہٰذا یہ سفریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رہیں کہ جو جنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کیے جانے کے بعد مسلمان مظلوم ہو گئے ہیں تو اب ان کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے، جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ چنانچہ جب مسلمان مظلوم ہوئے، ان کے اوپر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حملہ کرتے ہوئے جنگ کی لشکریں لائے اور جنگ کے سامان کو، جنگ کے احوال کو سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی اجازت دی۔ تو اس جنگ کرنے کی اجازت کے بعد اب اسلامی مملکت مزید پھیلنے بھی لگی اور فتوحات بھی ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ اس طریقے سے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیے تو جنگ کرنے کے طریقے یہ رہتے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فوجی دستے کو ترتیب دیتے، بھیج دیتے، کسی فوجی دستے کو ترتیب دے کر فلاں جگہ جنگ کرنے کے لیے آپ بھیجتے تو اس کو سریے کے نام سے ذکر کیا جاتا۔ جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہتے اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا؟ غزوہ۔ جس جنگ میں سرکار شریک رہے وہ غزوہ، جس جنگ کو سرکار نے لشکر تشکیل دے کر فلاں مقام جانے کے لیے بھیجا اس جنگ کو سریہ کہا جاتا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے بھی، فوجی دستے بھی ترتیب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے۔ تو اس طریقے سے مسلمان جو ایک ظلم کے تحت مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت کرنے کے بعد ان کے لیے جنگی احکام لاگو ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کس طریقے سے ترتیب دیا جائے، لشکر کی ترتیب کیسی ہوں گی، کون پہلے ٹھہریں گا، کون بعد میں ٹھہریں گا، لشکر کی ذمہ داری کیا ہوں گی، کیسے کیسے لوگوں کو کہاں ٹھہرانا ہوگا، یہ تمام فوجی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور بذات خود بنفس نفیس تقریباً 19 غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے اور غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہیں تو یہ غزوات کے بھی سفر آپ کے رہے۔
ایک تو ہجرت کا بھی رہا، ایک بچپن کے سفر بھی رہے، ایک تجارت کے بھی سفر رہے، اور پھر یہ غزوات کے بھی سفر رہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں میں یہ بھی سفر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے ادا کیے۔ اپنے عمرے شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کا سفر کیا۔ پہلا عمرہ حدیبیہ کا، غزوۃ حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ جہاں پر ہوا ہے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ کو گئے، اور جانے کے بعد مکہ مکرمہ کے کافر، وہاں کے ظالموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ جانے سے روک دیا، اور حدیبیہ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کیے اور احرام کھولے، پھر اس کے بعد میں کفار مکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ عمرے کا سفر تھا تو عمرے کا بھی سفر شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کو جو حدیبیہ کے سال احرام باندھے تھے اور عمرہ نہیں کیے، اس عمرے کو قضا کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ ایک بار کوئی شخص احرام باندھ لے اور اس کے لیے عمرہ کرنے کی سعادت میسر نہ ہو، تو اس شخص پر احرام کھولنے کے باوجود چونکہ یہ احرام باندھا اور عمرہ نہیں کیا تو عمرہ قضا کرنا لازم رہتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بعد ایک عمرہ ادا کیا، اور وہ عمرہ قضا کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سفر عمرے کے لیے کیے، صلح حدیبیہ ہوا، دوسرا سفر اس عمرے کو قضا کرنے کے لیے کیے، لہٰذا وہ عمرہ قضا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دوسرا سفر ہوا عمرے کی غرض سے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہونے کے بعد ایک غزوہ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کی ایک جنگ ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو مسلمانوں کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح کیا اور ان کے لیے زیر قبضہ کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر فاتح ہوئے۔ تو اس طریقے سے فتح مکہ کا ایک غزوہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، اور حجۃ الوداع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے جب نکلتے ہیں تو تقریباً صحابہ کی بڑی جماعت، اس قدر بڑی جماعت کہ جن کی تعداد 1,24,000 صحابہ کی بتلائی جاتی ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں بھی عمرہ ادا کیے اور پھر حج بھی ادا کیے، اور وہ 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا، اور حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عرفات کے میدان میں خطبۃ حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا خطبہ دیے، وہاں پر یہ فرما دیے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو اپنے قوم سے سفر کرنے والا، آگے بڑھنے والا ہوں، اور آپ نے سب لوگوں کو یہ اشارتاً کہہ دیا کہ اب اس کے بعد تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اور تم دین میں کسی قسم کی احتیاج نہیں محسوس کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ میں آج سب کو گواہ رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچا دیا ہوں، اور جو بھی موجود ہیں وہ غائب افراد کو بول دیں کہ یہ دین ہے، یہ دین کے احکام ہے، یہ دین کی تربیت ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تربیت تمام لوگوں کو دے دی، اور حجۃ الوداع ہوا۔ پھر حجۃ الوداع کے بعد یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکلے اور جعرانہ مقام سے اور ایک عمرہ بھی ادا فرمائے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے کے لیے سفر کیے، جس میں ایک سفر حجۃ الوداع کا بھی رہا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجۃ الوداع کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور سن 11 ہجری میں 10 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پردہ فرما چکے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سفروں کو دیکھا جائے تو ان قسموں کے سفروں کو ہے، اور ایک سفر ایسا رہا جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے چند دن بعد یا دوسرے سال یا تیسرے سال، اس میں اختلاف رہا ہے، مکہ مکرمہ کے زمانے میں، رہائش کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوا جس کو اللہ رب العزت نے سفر معراج سے تعبیر کرتے ہوئے، سفر اسراء سے تعبیر کرتے ہوئے اپنی کتاب مقدس میں اعلان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی ملک شام بیت المقدس تک لے گئی، اور کیوں لے گئی؟ اس مسجد کے اطراف جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، یعنی بیت المقدس کے اطراف اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے، ظاہری برکتیں بھی ہے، باطنی برکتیں بھی ہے، روحانی برکتیں بھی ہے، مادی برکتیں بھی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک سفر جو معراج کا رہا، جس کو سفر اسراء کے نام سے ذکر کرتے ہیں، اس کے ایک مرحلے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، اور یہ سفر مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہوتی ہیں، ان کے گھر میں تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اپنے محبوب کو سفر کروانا چاہا، اور ایک سفر یہ کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ کے پاس آئے اور حتیم شریف میں نمازیں ادا کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، تو وہاں سے لے کر ایک رات کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ ملک شام کا اس زمانے میں تیز چلنے والی سواریوں کے اعتبار سے تقریباً 1.25 مہینے کا سفر ہوتا، 1 مہینہ 8 دن یا 7 دن، اس طریقے سے 1.25 مہینے کا سفر ہوتا، اور اس سفر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں کروایا گیا، پھر اسی رات کے ایک حصے میں واپس بھی لائے۔ ایک سفر معراج کا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، یہ قرآنی آیت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا ذکر مشہور احادیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے کیسی سیر کیے، آپ کی تفریح وہاں سے کیسی تھی۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمانوں کا سیر، اور 7 آسمانوں کی سیر کے بعد اللہ رب العزت نے مزید اور آپ کے سفر کو دراز کیا، اور تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی کے ایسے مقامات پر گئے جہاں پر فرشتوں اور جبریل امی کی تک رسائی پہنچنے کی گنجائش نہیں تھی، ویسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہوا۔ لہٰذا اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھی پیش کی، اور سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آخری آمن الرسول سے لے کر سورہ ختم تک کی 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار پر راست نازل فرمائی، اور اس سفر میں آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کا تحفہ بھی دیا ہے کہ آپ کی امت کے لیے یہ عبادت ہوگی کہ وہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کا احاطہ کیا جائے تو ان اقسام پر حضور کے سفر ہوں گے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سیر و سیاحت کرانے کے لیے لے گیا،
ایک تو آپ کی ولادت باسعادت کے بعد مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف کے متبرک مقامات کی زیارت کروائی گئی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ گرامی کے ساتھ بھی سفر کیے، پھر اس کے بعد تجارت کی غرض سے بھی 2 سفر کیے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام مکہ کے دوران اعلان نبوت کے بعد رضائے الہی کی تو خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی سے ایک سفر معراج کیے، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ سے جب حالات تنگ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کشادہ اور ایک مملکت اور سلطنت کی طور پر بنانا چاہا تو پھر سفر ہجرت ہوا، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے، اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ ہوا تو تقریباً جنگوں میں 19 جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت رہی اور اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے بھی سفر رہے، حج کا بھی سفر رہا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں آپ نے سفر بھی کیے ہیں اور دنیا کے عجائب کو بھی دیکھا ہے، آخرت کے عجائب کو بھی دیکھا ہے اور قبر کے احوال اور برزخ کے عجائب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔